کہتے ہیں تاریخ جاننی ہے تو کتابوں کو پڑھا جائے، لیکن حیدرآباد میں ایک ایسی عمارت موجود ہے جو اپنے اندر 100 سالہ تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ تو آئیے آپ کو حیدرآباد کے مکھی ہاؤس کی 100 سالہ تاریخ کی سیر کرواتے ہیں۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے جہاں کئی تاریخی عمارتیں قائم ہیں۔ انہی میں سے ایک مکھی ہاؤس قدیم فن تعمیر کا شاہکار اپنی مثال آپ ہے۔ مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کے باوجود بھی 100 سالہ قدیم یہ عمارت آج بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی اور اس کے در و دیوار اپنے اندر ایک صدی کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل یہ عمارت کانگریس کا سیاسی مرکز بھی رہی۔ مکھی ہاؤس کی تاریخ پر حیدرآباد سے محمد وقاص کی تفصیلی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ماضی میں حیدرآباد سندھ کا پایہ تخت رہا ہے، اسی وجہ سے یہ شہر صدیوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اپنے اندر انگنت یادیں سموئے یہ شہر آج بھی امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ ہے۔ یوں تو حیدرآباد میں کئی تاریخی یادگاریں موجود ہیں، لیکن اپنی نوعیت کے منفرد، دلکش اور خوبصورت مکھی ہاؤس کے بغیر ان کا ذکر بھی ادھورا سا لگتا ہے۔ 1920 میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اصل حالت میں موجود ہے۔ مکھی ہاؤس کو دو ہندو بھائیوں مکھی گوبند رام اور مکھی جیٹھانند نے 1920 میں اپنی رہائش کے لیے تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا مرحلہ عمارت کا ڈیزائن تھا، جس کے لیے اٹلی سے آرکیٹیکٹ طلب کیا گیا، جس نے مکھی ہاؤس کا نقشہ تیار کیا۔ مکھی ہاؤس کی تعمیر کے لیے ہندوستان کے کونے کونے سے ماہر کاریگر بلائے گئے، جبکہ عمارت میں استعمال ہونے والا پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ اسے بھی انڈیا کے شہر جودھ پور سے خصوصی طور پر منگوایا گیا تاکہ عمارت کی خوبصورتی مزید نکھر سکے۔ چھتوں پر خوبصورت کاشی گری کی گئی، ساگوان کی لکڑی سے کھڑکیاں اور دروازے بنائے گئے، شیشوں پر خوبصورت پینٹنگز بنوائی گئیں۔ 3 سال کی شب و روز محنت کے بعد مکھی ہاؤس کا کام مکمل ہوا اور مکھی خاندان کے افراد یہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ مکھی ہاؤس صرف ایک رہائشی مکان تک محدود نہیں رہا، بلکہ سیاست کا مرکز بھی بن گیا، چونکہ مکھی جیٹھانند اس وقت کی نیشنل اسمبلی کے نہ صرف ممبر تھے بلکہ انڈین کانگریس کے ایک سرکردہ رہنما بھی تھے۔ مکھی ہاؤس حیدرآباد میں کانگریس کی ایک اہم سیاسی بیٹھک بنی رہی۔ قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اکثر مکھی ہاؤس آتے اور یہاں رہائش بھی اختیار کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل ہی مکھی جیٹھانند اور مکھی گوبند رام انتقال کر گئے تھے۔ صرف ان کی بیٹی دھرم مکھی 1957 تک اس عمارت میں رہائش پذیر رہیں اور اس کے بعد وہ بھی بھارت چلی گئیں۔ 1957 کے بعد مکھی ہاؤس نے مختلف نشیب و فراز دیکھے۔ پہلے یہاں سیٹلمنٹ آفس قائم ہوا، جس کے بعد یہاں 2 گرلز اسکول بھی رہے۔ بالآخر مکھی ہاؤس کو 2009 میں تاریخی ورثہ قرار دیا گیا۔ مکھی ہاؤس کی تزئین و آرائش کے بعد اسے 2013 میں مکھی ہاؤس میوزیم کا درجہ دے دیا گیا اور اب مکھی ہاؤس ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مکھی ہاؤس میوزیم کی پہلی منزل پر مکھی خاندان کے افراد کی رہائش کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مکھی خاندان کے استعمال میں رہنے والی اشیاء کو یہاں رکھا گیا ہے۔ اس زمانے کا ٹائپ رائٹر، ٹیلی فون اور دیگر اشیاء یہاں آنے والے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ یہاں ہر ایک چیز کو ایسے رکھا گیا ہے جیسے مکھی خاندان آج بھی انہیں استعمال کرتا ہو۔ گراؤنڈ فلور پر سندھ کی ثقافت سے مزین اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مختلف تاریخی ورثے یہاں موجود ہیں۔ تالپور دور میں انگریز سامراج کے خلاف ہونے والی جنگ میں استعمال ہونے والی بندوقیں، رائفلیں اور تلواریں بھی یہاں رکھی گئی ہیں۔ سندھی خواتین کا ثقافتی پہناوا گجی سمیت کئی قیمتی نوادرات بھی مکھی ہاؤس میوزیم کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ ایک حصے میں تصویری گیلری بنائی گئی ہے جہاں تالپور حکمرانوں میانی کے مقام پر انگریز فوج کے خلاف لڑی گئی جنگ کے میدان کی تصاویر کے علاوہ دیگر اہم شخصیات کی تصاویر بھی نصب کی گئی ہیں۔ تقریباً 1957 سے لے کر 2009 تک یہ جو 52 ایئرس کا جو عرصہ ہے، اس میں یہ مختلف ادوار سے گزری اور بڑے نشیب و فراز سے گزری یہ بلڈنگ، جو بالکل بدحال ہو چکی تھی 2009 میں۔ ایک بار اس میں آگ بھی لگ گئی، سیٹلمنٹ آفس تھا، تو 2009 میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے اس کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے اس بلڈنگ کو سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس بلڈنگ سے جو اسکول اور آفسز تھے وہ شفٹ کرانے تھے، وہ شفٹ کرا کر اس کو خالی کر کے اس فیملی سے رابطہ کیا گیا جو کہ دھرم اس وقت زندہ تھیں 2009 میں۔ ان سے اس بلڈنگ کے بارے میں معلومات لیں، کچھ تصاویر لیں، کچھ ان کی زبانی احوال سنے، تو وہ بھی بڑا خوش ہوئی کہ ہمارے آباء و اجداد کی بلڈنگ کو ایک بار پھر حکومت پاکستان اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے اس پہ کام کرنا چاہتی ہے۔
उन खातून से कुछ तफसीलात लेके इस पे दोबारा रिस्टोरेशन का काम शुरू करा डिपार्टमेंट ने जब इसका काम कंप्लीट कर लिया 2013 में, तो उस फैमिली को यहाँ इनवाइट किया गया। तो उस फैमिली के चंद अफराद इस बिल्डिंग में आए, उन्होंने अपनी आबा और अजदाद की इस बिल्डिंग को 100 साल गुजरने के बाद भी उसी हालत में देखा तो बहुत महजूज हुए और बहुत खुश हुए, और फिर एक MOU साइन होकर एक ये म्यूज़ियम बनाने की इजाज़त दी गई। उस पर फिर हमने इसको म्यूज़ियम की शक्ल देना चाहिए, उस पर मज़ीद काम किया गया जो आज आपके सामने है। तो म्यूज़ियम में जो हमने इसको डिस्प्ले किया है, एक मेन डिस्प्ले हॉल है, 2 फ़ोटो गैलरीज़ हैं, एक कैफ़े है, एक लाइब्रेरी रूम है जिसमें हैदराबाद के हिस्टोरिकल बुक्स हैं। खुसूसन सिंध गवर्नमेंट ने आज 105 साल गुजर जाने के बाद भी इस म्यूज़ियम का नाम कोई तब्दील करके नहीं रखा। इस म्यूज़ियम का नाम आज भी मुखी हाउस म्यूज़ियम ही है। मुखी हाउस म्यूजियम के इंचार्ज नईम अहमद खान भी मुखी हाउस के तर्ज तामीर पर हैरान हैं। कहते हैं आज के जदीद दौर में भी ऐसी तामीरात मुमकिन नहीं। मुखी हाउस एक घर ही नहीं बल्कि फन तामीर का एक अजीम शाहकार भी है। नईम अहमद खान कहते हैं जहां भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे है, वहां हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध हुकूमत ने मुखी हाउस का नाम तब्दील ना करके दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अमन वाशती और बर्दाश्त का दर्ज देता है।